خان پارہ نمبر 25 آیا کریمہ نمبر 38 39 40 اور 41 اور 42۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ وما اور نہیں خلقنا ہم نے پیدا کیا السماواتی آسمانوں والارض اور زمینوں کو، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، لاعبین بطور کھیل، ما خلقناہما ہم نے ان کو پیدا کیا ہے الا بالحق کی حق کے ساتھ، ولیکن لیکن اکثرہم اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے۔ ان یوم الفصل بے شک فیصلے کا دن، میقاتہم اجمعین سب کے لیے مقرر ہو چکا ہے۔ یوم اس دن، لا یغنی نہ فائدہ دے گا، مولاً ام مولن کوئی دوست کسی دوست کو، شیئن کسی چیز کا بھی، ولا ہم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، الا مگر من رحم اللہ جس پر اللہ رحم فرمائے گا، انہ بے شک وہ العزیز بے حد غلبے والا، الرحیم بہت بڑا مہربان ہے۔ اصول یہ ہوتا ہے کہ جو چیز کھیل اور تماشے کے دوران بنائی جائے اس پر پوری توجہ نہیں ہوتی، کیونکہ انسان کھیل میں مشغول ہوتا ہے اور کھیل میں مشغول ہونے کی وجہ سے وہ باقی چیزوں کی جانب سے غافل ہو رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دنیا ہم نے بطور کھیل نہیں بنائی ہے کہ تم یہ سمجھو کہ محض ہم نے غفلت میں یہ بنا دی اور تمہارا یہ خیال ہو کہ بس ایک نظام ہے، ماں باپ نے شادی کی، تم پیدا ہوئے آئے اور ایک مخصوص زندگی گزاری اور گئے، اب تمہاری اپنی من مانی ہے، چاہے دکان پر گزار لو، چاہے بازار میں گزار لو، چاہے کارخانے میں گزار لو اور جیسے مرضی گزار لو۔ کہا یہ ہم نے کھیل نہیں بنایا، کائنات اور کائنات کی ہر چیز کو ہم نے کسی مقصد کے لیے خلق کیا ہے۔ یہ 6 فٹ کا، یہ 5 فٹ کا، یہ 4 فٹ کا قد، اور اس میں اتنی ترتیب سے اعضاء، تم ہمارے کچھ لگتے ہو جو ہم نے اتنی مہربانی کی ہے؟ یہ سارا کچھ ہم نے ترتیب اس لیے دیا ہے کہ تمہارا ماتھا ہماری بارگاہ میں جھکتا رہنا چاہیے، تمہاری زبان پر ہر لمحے ہمارا ذکر موجود رہنا چاہیے، ہماری ہر نعمت کے بعد تمہاری زبان پر شکر کا جملہ آنا چاہیے، اور تم یہ سمجھو شاید پتہ نہیں یہ کھیل ہے کوئی کہ جو عبث بنا کر ہم نے رکھ دیا۔ کہا نہیں، ہم نے کسی چیز کو عبث نہیں بنایا ہے، یہ کھیل کے طور پر نہیں بنایا، ہم نے تو تمہیں ایک خاص مقصد دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے اور خاص مقصد کے لیے خلق کیا ہے، بغیر کسی مقصد کے خلق نہیں کیا۔ تو ایک 5 فٹ کا انسان ہے اور تو ایک ڈنڈا بھی بغیر مقصد کے نہیں بناتا، اور تیرا کیا خیال ہے ہم نے اتنی بڑی کائنات بغیر مقصد کے بنا دی؟ کہا ایسا نہیں ہے، ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے ہر چیز کو حق کے ساتھ بنایا، ولیکن اکثرہم لا یعلمون لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم اسی کام کے لیے آئے۔ وہ کسی نے شاعر نے کہا تھا نا، کیا بتلائیں صاحب کیا کر گئے، پیدا ہوئے جوان ہوئے، BA کیا نوکر ہوئے، پینشن لی اور مر گئے۔
اللہ نے اس لیے نہیں بنایا. کہا ہم نے تمہیں ہر کائنات کی ہر چیز کو حق کے ساتھ بنایا ہے. ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن تم اکثر لوگ اس پر توجہ ہی نہیں دیتے، جانتے ہی نہیں ہو تم کہ تمہارے رب نے کتنی مہربانی سے تمہیں خلق کیا اور کس مقصد کے لیے بنایا ہے. ہاں کوئی بات نہیں، کر لو کتنا کرنا ہے، 60 سال 70 سال 80 سال دوڑ لو جتنا دوڑتے ہو. ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، ہم نے فیصلے کا ایک دن مقرر کر دیا ہے. دوڑ لو نا، جتنا مرضی دوڑ لو. ایک دن آؤ گے مرضی سے آ جاؤ تو سبحان اللہ، بغیر مرضی کیا آؤ گے لے تو ہم پھر بھی آئیں گے. زندگی میں ہماری طرف چل کر آ جاؤ تو یہ تمہاری خوش قسمتی ہے. نہیں آئے تو 4 کے کندھوں پر اٹھا کر لے آئیں گے، لیکن آنا پڑے گا، ہر حال میں آنا پڑے گا. تو کہا ہم نے ایک دن مقرر کیا ہوا ہے، اور اس کو فیصلے کا دن کہا. فصل، فیصلے کا دن. اب اس کو فیصلے کا دن کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور غیر ایمان والوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا. یا فصل کا، فصل کہتے ہیں جدا کرنا. اللہ مجرموں کو اور نیکوکاروں کو الگ الگ کر دے گا. جس طرح سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جب قیامت کے دن صفیں لگ جائیں گی تو اللہ اعلان فرمائے گا او مجرمو الگ الگ ہو جاؤ. ہم مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا، اس طرح نیکوکاروں کو بدکاروں سے ہم جدا کر دیں گے. تو کہا ہم نے فیصلے کا دن مقرر کیا ہے، تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، آنا ہے تم نے. اور وہ دن کتنا بڑا دن ہوگا. لا یغنی مولا ام مول، کوئی دوست کسی دوست کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. کیوں؟ آج جس سے مدد کی توقع کی جا سکتی ہے اس سے 2 طرح کے تعلق ہیں، یا دین کا تعلق یا نسب کا تعلق. یا دین کا تعلق ہے کہ ہم آپس میں اسلامی بھائی ہیں، یا نسب کا تعلق ہے تو دوستی بن گئی ہے. اب 2 ہی ایسے طریقے ہیں جہاں مدد کی توقع کی جا سکتی ہے. اب اللہ فرماتا ہے جب یہ 2 بھی کام نہیں آئیں گے تو کوئی اور کام کیسے آ سکتا؟ جب یہ بنیادی 2 چیزیں نہیں کام آئیں گی تو کوئی اور کیسے فائدہ پہنچائے گا؟ تو کہا کوئی دوست کسی دوست کو کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں دے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ مدد کی جائے گی. اب مدد کیسے ہوگی؟ مدد تو وہی کرتا ہے نا جو خود نکل جائے اور وہ مدد کرنے آئے. اور خود نکلنا کتنا دشوار ہوگا. پل صراط، یہ عبداللہ پور کا پل نہیں ہے یا نشاط آباد کا پل، نہیں، بال سے باریک ہوگا، تلوار سے تیز ہوگا، اور ترچھا ہے. ترچھا سیدھا بھی نہیں اللہ نے رکھا ہے، ترچھا، اور ہے بھی اندھیرے میں. پل صراط پر کوئی روشنی نہیں ہوگی، اندھیرا بھی ہے، ترچھا بھی ہے، بال سے باریک بھی ہے، اور تلوار سے تیز بھی ہے. اب کیسے چلیں گے؟ اور گزرنا لازم ہے ہر کسی کے لیے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. اب ترچھے پر کیسے چلیں گے؟ ہاں، وہی چلے گا جس نے پریکٹس کی ہوگی. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں نا لوگ موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ دیکھتے ہیں لوگ رسے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا لوگ تار کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بس آیا کر سے اور رسے پر چڑھ گیا؟ پیچھے برسوں کی محنت ہوتی ہے، سال ہا سال کی محنت ہوتی ہے، کئی سال لگتے ہیں پریکٹس کرتے ہوئے، پھر جا کر وہ رسے پر چلتا ہے، پھر جا کر وہ تار پر چلتا ہے، پھر جا کر موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلاتا ہے. اب پل صراط سے کون گزرے گا؟ جس نے اس زندگی میں پریکٹس کی ہوگی. جب حرام، جب جھوٹ، جب مکاری، جب فراڈ، جب دنیا کی عیش و عشرت، جب دنیا کی نوجوان لڑکیاں اس کو بلا رہی ہیں تو یہ سارے پل صراط ہیں.
ان سے بچ گیا تو یہ اس کی پریکٹس ہے، یہی اس کی بنیادی پریکٹس ہے۔ اب یہ سالوں کی محنت تمہیں اس قابل کر دے گی کہ تم ترچھے بال پر بھی چل جاؤ گے۔ کہا کوئی اور فائدہ نہیں دے گا، ولا ہم ینصرون، نہ مدد کی جائے۔ اب مدد کس کی ہوگی؟ الا من رحم اللہ، صرف ان کی مدد ہوگی جن پر اللہ رحم فرمائے گا۔ اور رحم جن پر اللہ فرمائے گا ان کی مدد کیسے کرے گا؟ سب سے پہلی مدد ہوگی کہ اپنے نبیوں کو شفاعت کی اجازت دے دے گا، اور ان میں سب سے پہلے ہمارے آقا ہوں گے۔ اللہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کے لیے شفاعت کی اجازت دے گا، یہ اللہ کا رحم ہوگا۔ اب حضور پل صراط پر آئیں گے تو کیا ہوگا؟ سرکار پل صراط کو حکم کیا دیں گے؟ سلم امتی، میرے امتی کو سلامتی سے گزار دینا، اس کا پاؤں پھسلنے نہ دینا، ٹھیک ہے نا؟ کبھی ریل کو پٹری پر چلتے دیکھا نا، کشادہ سڑک نہیں ہے لیکن اس کا پیا پٹری کے ساتھ بالکل چلتا ہے، گھومتا ہے، اور ادھر دائیں بائیں نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتا؟ وہ میگنٹ کا سسٹم لگا ہے پیا میں اور پٹری میں، وہ میگنٹ ایک دوسرے کو جوڑ کر رکھ رہے ہیں۔ اب وہ پیا اسی پر چل رہا ہے، جہاں کہیں میگنٹ کی کمزوری آتی ہے وہاں پیا اتر جاتا ہے۔ اب رب سلم، حضور کے یہ جملے آپ کے پاؤں میں میگنٹ لگا دیں گے جو آپ کو پل صراط سے آرام سے گزار دیں گے۔ اس لیے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی فائدہ نہیں دے گا مگر اسی کو فائدہ ملے گا جس پر اللہ رحم فرمائے۔ اور میں نے یہ حدیث آپ کو پہلے بھی سنائی تھی کہ ام المومنین ہماری سچی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، میں نے حضور سے پوچھا حضور کیا جنت میں کوئی بندہ بھی اپنے عمل سے نہیں جائے گا؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ تو میں نے عرض کیا حضور آپ بھی؟ سرکار نے 3 مرتبہ سر انور پر ہاتھ رکھ کر فرمایا ہاں میں محمد بھی عمل سے جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو حضور پھر کیسے جایا جائے گا؟ کہا اللہ کے فضل سے۔ اور وہ فضل کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے اللہ سب سے پہلے اپنے فضل سے مجھے ڈھانپے گا، اللہ اپنے فضل سے مجھے ڈھانپ لے گا، اور جب مجھے ڈھانپ لے گا نا تو پھر مجھے اجازت دے گا کہ محبوب اب جس کو چاہتے ہو جنت میں بھیجتے جاؤ۔ الا من رحم اللہ، مگر وہی جائیں گے جن پر اللہ رحم فرمائے، ٹھیک ہے؟ اور وہ رحم کہاں کیسے ملے گا؟ اسی طرح جو میں نے پہلے بتایا کہ یہ زندگی پریکٹس کی زندگی ہے، یہ ہے وہ مقصد جو اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں یوں نہیں بنا دیا بس یا کھیل نہیں بنایا، تمہیں یہاں پریکٹس کے لیے بھیجا ہے کہ پل صراط پر گزرنے کی پریکٹس کرو، اور تمہیں پل صراط پر گزرنے کی پریکٹس کے لیے بھیجا، تم الٹا پل صراط کو ہی توڑنے لگ پڑے۔ تمہیں تو پریکٹس کے لیے بھیجا ہے، اس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا ہے۔ الا من رحم اللہ، مگر جن پر اللہ رحم فرمائے گا۔ انہ هو العزیز، وہ اللہ بڑے غلبے والا، الرحیم اور بے حد رحم فرمانے والا۔ اللہ سے دعا